میں ہیں، مختلف مذاہب میں ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ایک احسان کیا ہے جو قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا۔ میرے ایمانی بھائیوں، اگر دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہے، قرآن کریم نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کی ساری تعلیم پڑھی ہوگی، ہم نے قرآن پاک نہیں پڑھا یا ہماری اولاد میں سے کسی نے نہیں پڑھا ہوگا، اس انسان نے کچھ نہیں پڑھا۔ جو کتاب جس کو اللہ پاک نے خود فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور ہدایت ہے یہ متقین کے لیے۔ اور جنہوں نے اس کتاب کو مانا وقت کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ان کا نام قیامت تک ہے، ان کے کام قیامت تک زندہ ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا، قیامت تک اللہ کی بھی ناراضگی، اللہ کے نبی کی بھی ناراضگی، وقت کے انسانوں کی بھی ناراضگی اور فرشتوں کی بھی ناراضگی، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اگر انہوں نے گواہی بھی دی، انہوں نے سنا، لیکن جن لوگوں نے اس وقت قبول کیا وہ آج تک دنیا میں ان کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پر نازل ہوتا، میرے ایمانی بھائیوں، آپ علیہ السلام کے وحی کی جو ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام پر اس وقت کب کبھی تاری ہوتی، حالات بدل جاتی اور وہ قرآن کریم نازل ہوتا اور آپ اس کو لکھوا دیتے، اور آج تک وہ لکھا ہوا موجود ہے، اور آپ علیہ السلام کو یاد بھی کروا دیتے، خود بھی کرتی۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں آئی اور آج بھی موجود ہے، اور ہم نے دیکھی بھی وہ کتابیں، دیوبند کے کتب خانے کے اندر وہ موجود ہے، لیکن ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، جس کو خود اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لاکھ لوگ آئے بدلنے کے لیے، لاکھ لوگ کوشش کرے، لیکن ان کی ساری زندگی ناکام، اور جنہوں نے کوشش کی وہ ناکام ہو گئے، ان کا نام دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص نے کوشش کی، اس نے کہا کیا ہے، میں بھی قرآن کریم کو لکھ سکتا ہوں۔ کوشش کی، القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں، مرتد ہو گیا، تو وہی لکھنے والا تھا، لیکن قرآن کریم کی مثل کوئی کتاب، کوئی آیت ہی نہیں پیش کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دیا۔ پھر ایک موقع پر مکہ کے لوگوں نے عتبہ کو انتخاب کیا کہ عتبہ جاؤ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور ان کے سامنے ان سے کہہ دو آپ کیا چاہتے ہیں، آپ مال و دولت چاہتے ہیں، آپ وقت کی بادشاہت چاہتے ہیں، آپ اگر کچھ مال چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ جب عتبہ واپس آیا، تیسرے دن کسی نے ان سے کہا عتبہ لگ رہا ہے کہ تم رسول اللہ محمد کے جانے، وہ اس طرح کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے کھانے میں تم بک چکے ہو۔ عتبہ نے کہا کہ انہوں نے مجھے وہ کلام پڑھا ہے کہ میری کمر توڑ کے رکھی ہے، خدا کی قسم کبھی وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو اس کتاب کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ پہلوانی کی مقابلے کیے، لیکن اس کتاب کا مقابلہ کر ہی نہیں پائے۔ ایمانی بھائیوں، جس نے اس کو یاد کیا قیامت تک یاد ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو سورہ بقرہ پڑھتا اس کا اکرام کیا جاتا، سورہ رحمان پڑھتا اکرام کیا جاتا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ میں ملک شام فتح ہوا، جب انہوں نے دیکھا ایک موقع پر وہ جری بہادر مانے جاتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار تم لوگ کیوں پیچھا کرتے ہو، تو میں اسی ذات کو ختم کر دوں گا جس کی ذریعے سے یہ قرآن نازل ہوتا ہے، اور تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے کے اندر پہنچے، کسی نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں جا رہا ہوں آج نوز باللہ من ذالک مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کے لیے، یعنی آج ان کا خاتمہ کر دوں۔ جب ان کا خاتمہ ہو جائے تو کس نے اس کو کتاب کو آگے پیش کرنا ہے۔ راستے کے اندر کسی نے کہا عمر تم تو جا رہے ہو، لیکن اپنے گھر کی بھی خبر لے لو۔ کہا کس چیز کی خبر؟ کہا تمہاری بہن تو اسلام قبول کر چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو غصے کے مارے وہاں کی طرف جا رہے تھے، سیدھا اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، اور بہن اس وقت قرآن پاک پڑھ رہی تھی ایک صحابی کے پاس۔ اب ان کا بہن وہی چھپ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ جلال میں آئے، بہن کو پیٹا، بہت مارا، لیکن بہن نے کچھ اشعار کہے جن کا عربی کے اندر ترجمہ بھی لکھا ہے، لیکن کہا عمر تم کچھ بھی کر لو، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی بن چکی ہوں، میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا ہے، اب تم کچھ نہیں کر سکتے ہو میرا فیصلہ، چاہے تم لاکھ دفعہ مجھے مار لو۔ انہوں نے کہا بہن تو چھپا ہوا، کتاب دکھا لو کون سی کتاب ہے؟ کہا وہ قرآن پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ سے فرمایا کہ تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو جب تک کہ تم غسل کر کے آؤ، عمر تم ناپاک ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا تعالیٰ کے حالات بدل گئے۔ ایمانی بھائیوں، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ کے حالات بدل چکے تھے، فرمایا لے جاؤ مجھے اس مجلس کے اندر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ حضرت عمر آئے ہیں۔ اس نے کہا عمر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر آئے ہیں تو اسی کی تلوار سے جواب دیا جائے گا، نیک ارادے سے تو نیک جواب لے کر جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔ یہ قرآن پاک تھا میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کا انتخاب ہم پر کیا۔ یاد رکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے امت کے پاس، جس کا تحفظ کا وعدہ خود اللہ پاک نے لیا، اور اس تحفظ کے وعدے کے اندر صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آتا ہے، قرآن کریم مختلف زبانوں میں تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا، نہیں، قرآن کریم جب مختلف حالات میں لکھا تھا، کبھی چمڑے پہ تھا، کبھی ہڈی پہ تھا، کبھی کسی جگہ تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو شک پڑی کہ اگر حضرت قرآن کریم کو جمع نہ کیا جائے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دور ہی ختم ہو جائے۔ انہوں نے فوراً کوشش کی، اور کوشش کرنے کے بعد قرآن کریم کو منگایا، اس جو لکھا ہوا تو اپنے پاس جمع کیا، پھر ان صحابہ کو منگایا جن صحابہ کو قرآن یاد تھا، وہ صحابہ آنے شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ارادہ قتل کے لیے نکلے تھے، وہی عمر آج قرآن کریم کی نگرانی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ عمر تمہاری ڈیوٹی ہے، اب قرآن کریم کو مکمل تحفظ کیا جائے گا، اور وہ سارے صحابہ بلائے جائیں گے، سارے صحابہ بلائے گئے جن کے پاس جتنا یاد تھا، جو مکمل یاد تھے۔ ایمانی بھائیوں، بہت سارے صحابہ آتے تھے، ان کو قرآن یاد تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، بلکہ کہتے تم گواہ لاؤ، جب تم نے اس قرآن کو پڑھا ہے اور جب تم نے سنا ہے، یاد کیا ہے، وہ گواہی پیش کرتے۔ اور بہت سارے لوگوں کے پاس گواہی نہیں ہوتی تو ان کی گواہی نہیں دی جاتی۔ 21 یا 22 صحابہ اس وقت حافظ تھے، سارا قرآن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کروایا،
اور انہوں نے اس قرآن کو لکھا اور لکھنے کے بعد محفوظ ہو گیا. محفوظ ہونے کے بعد ابو بکر صدیق نے اپنے اس دور خلافت کے اس دفتر کے اندر رکھ دیا اور امت قرآن پڑھتی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا, پھر ایک زمانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک زبان میں جمع کیا. ایک زبان میں تب تک نہیں تھا, اس لیے کہ ہم لوگوں کی پہاڑی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے کسی کی ایک زبان ہے کسی کی دوسری زبان ہے, اس وقت بھی عرب کی زبانیں مختلف تھی. تو جب قرآن کریم کے نسخے دوسرے ملکوں میں چلا گیا تو قرآن کریم کے ان کو کچھ اختلافات ہونے لگے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو ایک ہی زبان میں, جو قریش کی زبان میں جمع کیا, ایک نسخے میں جمع کیا. خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی قرآن پڑھتے پڑھتے ہوتی ہے. یاد رکھنا امت کے پاس اتنا بڑا انعام ہے کہ جب خاندان عثمانی کے جب شہید ہو گئے قرآن کریم ہی پڑھ رہے تھے, اور آج بھی اگر خاندان عثمانی کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے اس قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے.